بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصری میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شبانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائکی اور نوحہ گیری میں مشہور تھی۔ بصری شہر میں خوشی اور غمی کے کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصری شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گرہ زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت علی کے گھر کے قریب سے ہوا۔ اللہ ذو الجلال کے سیدھا بندوں میں سے تھا۔ آپ بعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو وزیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وصف کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ آپ بیکار شروع کر دیتے اور اللہ ذو الجلال کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتیں۔ جب شبانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے بکا کی آوازیں سنیں۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیز کہنے لگی، اور جب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا تھا اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات کر اس پر بھی اللہ ذو الجلال کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شبانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹ پائیں۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہ بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہ وجہ سے اللہ ذو الجلال کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شبانہ نے یہ سنا تو ہنس دیں اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہوگئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یوں ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت سالار المری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس میری تو ساری عمر ضائع ہوگئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں ضائع کر دی۔ وہ میرے گناہ کو کیوں کر معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت سالار المری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امیر المحسنین، کیا اللہ ذو الجلال نافرمانیوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، یہ وعظ نصیحت اور وعدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شبانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ ذو الجلال معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں ہی وہ شبانہ ہوں، گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غریبانوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادم آزاد کر دی۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد وہ رب ذو الجلال کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی۔ رو رو کر اپنے رب عظیم کی بارگاہ میں التجائیں کرتی کہ وہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے مجھ پر رحم فرما۔ میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔